روشن سما خوشیوں بھرا ہے یہ کارواں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. یا خدا خالق جہاں تو ہے، یا خدا خالق جہاں تو ہے، یا خدا خالق جہاں تو ہے، کس قدر سب پہ مہربان تو ہے، کس قدر سب پہ مہربان تو ہے. راز ہر دل کے جانتا تو ہے، راز ہر دل کے جانتا تو ہے، قطرے قطرے کا رازدان تو ہے، قطرے قطرے کا رازدان تو ہے. ذرے ذرے کے دل میں گھر تیرا، ذرے ذرے کے دل میں گھر تیرا، قطرے قطرے کا رازدان تو ہے. اس میں اعظم ہے تیرا ذکر عظیم، اس میں اعظم ہے تیرا ذکر عظیم، کون ہے کل کا رازدان تو ہے، خاک تیرا کوئی جواب نہیں، خاک تیرا کوئی جواب نہیں، یہ بتا کس کا مدح خواں تو ہے. سبحان اللہ. یا خدا
خالق جہاں تو ہے. سبحان تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا، میری قسمت جگانا تیرا کام ہے. تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا، میری قسمت جگانا تیرا کام ہے. میری آنکھوں کو ہے دید کی آرزو، میری آنکھوں کو ہے دید کی آرزو، رخ سے پردہ اٹھانا تیرا کام ہے. میری آنکھوں کو ہے دید کی آرزو، رخ سے پردہ اٹھانا تیرا کام ہے. تیری چوکھٹ کہاں اور کہاں یہ جبیں، تیرے فیض و کرم کی تو حد ہی نہیں. تیری چوکھٹ کہاں اور کہاں یہ جبیں، تیرے فیض و کرم کی تو حد ہی نہیں. جن کو دنیا میں کوئی نہ اپنا کہے، جن کو دنیا میں کوئی نہ اپنا کہے، ان کو اپنا بنانا تیرا کام ہے. جن کو دنیا میں کوئی نہ اپنا کہے، ان کو اپنا بنانا تیرا کام ہے. میری آنکھوں کو ہے دید کی آرزو، رخ سے پردہ اٹھانا تیرا کام ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عالیہ جمشید صبح کی بیٹھک میں آپ کے ساتھ جمعے کا یہ خاص پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ہم گلوبل ون پر. اور یقینی یہ خوبصورت سی محفل جو ہے یہ ہم نے آپ لوگوں کے لیے سجائی ہے. آج کا دن بابرکت دن، آپ سب جانتے ہیں کہ جمعے کا دن جو ہے وہ بہت بابرکت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو دنوں کا بادشاہ بتایا ہے. ہم اس دن میں خاص طور پہ یہ محفل رکھتے ہیں اور تمام محفلیں ہماری بہت اچھی ہوتی ہیں. خاص طور پہ فرید احمد خورشیدی کا بہت شکریہ ادا کروں گی کہ یہ ہمارے ہر پروگرام میں آتے ہیں اور اس پروگرام کو اسٹارٹ کرتے ہیں. کیونکہ جب پروگرام اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے تو وہ بہت خوبصورت اور بہت حسین ہو جاتا ہے. جس نے یہ ساری دنیا بنائی، ساری مخلوق بنائی، اس کے بغیر
کچھ بھی نہیں، اس کے نام کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ اس کے بعد ہم تنویر اسلام احمد کا بہت شکریہ ادا کریں گے کہ انہوں نے نعت رسول مقبول سنائی اور بہت ہی خوبصورت کلام تھا۔ ان سب کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گی، عمران اور عدنان کا خاص طور پہ کروں گی، کیونکہ کہتے ہیں کہ جو آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ان کو اپریشیٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ جب آپ اپریشیٹ نہیں کرتے تو وہ کوئی بھی رشتہ ہو وہ آپ سے دور چلا جاتا ہے۔ تو جتنا بھی کوشش ہو سکتی ہے آپ ان لوگوں کو ضرور اپنے لفظوں میں یاد رکھیں جو آپ کے ساتھ برے وقت میں کھڑے ہوتے ہیں۔ بالکل جی، اس پروگرام کو اسی طرح جاری رکھیں گے، یقیناً آپ بھی ہمارے ساتھ رہیں گے اور مختلف قسم کے ہمارے نعت خواں آئیں گے اور ہمارے علامہ صاحب بھی آئیں گے۔ ہمارے علامہ پچھلے ہفتے گئے ہوئے تھے تو اس وجہ سے ہم نے یہ ذمہ داری خورشید صاحب کو دی تھی۔ آج انہوں نے مجھے میسج کر کے کل کہا کہ میں کل آؤں گا۔ میں کہا جی ضرور آئیں گے۔ خورشید صاحب ہم نے پچھلے ہفتے بھی حج کا رکھا تھا، مگر اب جو ہے لوگ روانہ ہو چکے ہیں، کافی تعداد میں جا چکے ہیں، اس در پر جا چکے ہیں جہاں پر ہم سب حسرت رکھتے ہیں۔ تو ان سب کے لیے بہت ساری دعائیں، اور ان سے کہیں گے کہ آپ اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا، اور جن جن کے دلوں میں یہ تمنا ہے کہ ہم بھی وہاں کی حاضری دیں تو آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا۔ بالکل ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں کشمالہ تنویر اور نام بتائیں؟ اچھا، دونوں ماشاءاللہ سے جب ایسے لگتا ہے یا تو جڑوا بچے ہوتے ہیں، پہچاننا تھوڑا سا مشکل، پھر نام ماشاءاللہ سے۔ تو پہلے کون سنا رہا ہے؟ کشمالہ کے آپ علیشبہ سنائیں گی؟ کشمالہ سنائیں گی؟ اچھا جی، رمضان میں میری ان لوگوں سے ملاقات ہوتی رہی اور مجھے امید نہیں تھی کہ اتنی جلدی سے ہم لوگ دوبارہ سے ملاقات ہوگی، تو بہت اچھا لگ رہا ہے دوبارہ سب سے مل کر۔ یہ محفل جو ہے اس میں ہم دوبارہ سب سے ملتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے۔ چلتے ہیں جی ہم علیشبہ اور کشمالہ کی طرف۔ کیا شان ہے شان غیر بشر، سبحان اللہ، کیا شان ہے شان غیر بشر، انا اعطینا الکوثر، انا اعطینا الکوثر، رحمت نے پکارا
قرآن کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ ہماری پوری تربیت ہے. اگر اس کو ہم پڑھ لیں اور سمجھ لیں تو قرآن میں ہر لفظ کے نا معنی ہیں, ہمیں کہیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس نعت میں جس آیت کا ذکر ہوا ہے وہ آیت بھی کسی خاص موقع پہ اتاری گئی تھی, اور اس کا میں فرید احمد خورشیدی سے بات کروں گی کہ قرآن میں بہت سی آیتیں ہیں جو آپ کے مسئلوں کے حل نکال سکتی ہیں. مجھے پرسوں بھی ایک شو میں ہماری بات ہوئی کہ اس نے کہا کہ میں فلاں کے پاس جاؤں گا, فلاں کے پاس. میں نے کہا میرے پاس یہاں پر ایک ایسی ہستی ہے کہ مجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی, میں یہاں پر سوچتی ہوں اور یہاں سے اس کو سناتی ہوں تو وہ خواہش پوری ہو جاتی ہے, اگر پوری ہونے والی جائز ہوتی ہے. ناجائز خواہشیں آپ کی پوری نہیں ہوتی تو آپ مایوسی کی طرف چلے جاتے ہیں کہ شاید یہ, تو وہ آپ کے حق کے لیے بہتر نہیں ہوتی ہیں. تو جو خواہش آپ کی پوری ہو جائے تو سمجھ لیں وہ آپ کے حق میں بہتر ہے. فرید احمد خورشیدی صاحب آپ کی طرف آئیں گے. انا اعطیناک کل کوثر, یہ ایک خاص آیت ہے اور یہ خاص موقع کے لیے اتاری گئی تھی, اس کے بارے میں آپ مجھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. کلام مجید فرقان حمید جو کہ سراپا رحمت ہے. بے شک. جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کا قرآن, اس کا ایک ایک حرف, ایک ایک لفظ اپنی جگہ ایک معنی رکھتا ہے. اب بات ایسی ہے کہ اس کو جو سمجھنے والا ہے, اس کو جو جاننے والا ہے, یا جو اس کو جس مقصد کے لیے پڑھ رہا ہے اس کی طرف توجہ بھی ہے یا نہیں ہے. جب اس کی توجہ اس طرف ہوتی ہے تو یقیناً وہ رب بڑا رحیم اور کریم ہے, غفار و ستار ہے, اس کی شان بڑی ہے. اس کی رحمت بہت تیزی سے اس کی طرف جاتی ہے جو اس کو پکار رہا ہوتا ہے. تو جیسا کہ حمد باری تعالیٰ پیش کی گئی, اور اس میں انا اعطیناک کل کوثر, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر, ماشاءاللہ. تو بات یہ ہے کہ اس آیت کریمہ کی اپنی ایک تاثیر ہے, اور بات ایسی کہ اس میں اعظم اللہ رب العزت کا جو نام ہے, اگر کوئی بھی ایک نام لے کر اگر اس کو صحیح معنوں میں صحیح تلفظ کے ساتھ صحیح ادائیگی کے ساتھ اگر اس کو پڑھا جاتا ہے, آپ اپنا کوئی مقصد لے کر اس کو پڑھتے ہیں, اس کی جو تعداد بتاتے ہیں جیسے کہ علماء اکرام بتاتے ہیں, اس تعداد کے مطابق اول آخر درود پاک پڑھنے کے بعد اس کا جب ورد کرتے ہیں تو آپ کا جو مقصد ہے وہ حل ہو جاتا ہے, جو آپ چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت تو دینے پہ قادر ہے, وہ تو قادر مطلق ہے, وہ جس کو چاہتا ہے جس طرح چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے بے حساب و کتاب نواز دیتا ہے. اور جمعے کا دن تو یہ تو بڑا عظیم دن ہے الحمدللہ, تو اس میں تو لوگ اہتمام بھی کرتے ہیں اور بڑے معاملات ہوتے ہیں. اس میں خاص کر کے درود پاک کے نذرانے جو ہیں جب پیش کیے جاتے ہیں تو عام دنوں میں تو درود پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے لے کے جاتے ہیں, لیکن جمعے کے دن اللہ کا بندہ پیارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب امتی درود پاک پڑھتا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی کا پڑھا ہوا جو درود پاک ہے وہ آپ خود سماعت فرماتے ہیں. یہ جمعے کی رحمت اور جمعے کی برکت ہے الحمدللہ. اچھا, میں نے اس جو قرآن میں جو آیت اتری تھی یہ صبر کے لیے اتری تھی جی, کہ اگر آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے اور آپ اللہ سے شکوہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں انسان کے پاس یہ چیز ہے اور میرے پاس نہیں ہے, تو یہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اتری تھی جی, کہ جب ظاہری سی بات ہے ہر کسی کو کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ, کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسی ہستی ہے جس سے ہم اپنی ہر دکھ درد بتا دیتے ہیں, بے شک, اور نہ بھی بتائیں تو اس سے چھپے ہوئے نہیں ہوتے, سب اس کے سامنے. پھر بھی ہم اپنی ریکویسٹ رکھتے ہیں کہ میرے پاس فلاں چیز نہیں ہے. تو کہا گیا کہ اس وقت حضور پاک نے جب ان کو فرمایا تھا کہ میرے گھر بیٹا نہیں ہے تو انہوں نے یہ آیت اتاری تھی, اور وہ صبر کے لیے اتاری تھی کہ جو چیز آپ کے پاس نہیں ہے اس میں کوئی نہ کوئی ایسی وجوہات ہیں کہ وہ چیز آپ کو نہیں دی گئی. ہم چلیں گے الشبہ اور کشمالہ کی طرف. کشمالہ کون سی؟ اب نہیں, میں آپ دونوں کا ہی نام ایک ساتھ اس لیے لے رہی ہوں کہ مجھے تھوڑا سا ہوتا ہے. اب جو بھی سنا رہی کون سا؟ اچھا, آپ لوگ وہ ڈف مجھے بڑی اچھی لگتی, شاہ مدینہ آتی ہے وہ سنائیں, کیونکہ مہینہ حج کا ہے, سب جا رہے ہیں, تو اگر یہ سنائیں گے تو بہت اچھا لگے. شاہ مدینہ شاہ مدینہ
باقی ہر ایک شے باقی ہر ایک شے نقش خیالی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ طیبہ کی والی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ تیرے لیے ہی دنیا بنی ہے نیلے فلک کی چادر تنی ہے نیلے فلک کی چادر تنی ہے تو اگر نہ ہوتا دنیا تھی خالی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ طیبہ کی والی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ ایسے لگ رہا ہے کہیں سے ٹھنڈی ہوا آئی. بچیوں کی آواز نے جب مدینہ کہا تو ایک خوشبو سی آئی. محسوس کیا آپ لوگوں نے؟ مجھے یہاں محسوس ہوئی. چھوٹے سے بریک کی طرف چلتے ہیں, واپس آتے پھر آپ سے کرتے ہیں مزید باتیں. ہمدرداں صبح کی بیٹھک روشن سما خوشیوں بھرا ہے یہ کارواں ہمدرداں صبح کی بیٹھک روشن سما خوشیوں بھرا ہے یہ کارواں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ایک بار پھر ہم ویلکم کرتے ہیں آپ کو اپنے پروگرام صبح کی بیٹھک میں. جمعے کا خاص پروگرام لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اور وقفے سے پہلے کشمالہ اور الشبہ تھیں اور انہوں نے بہت ہی خوبصورت سا کلام سنایا تھا کہ یہ جو وقفہ لیا گیا تھا وہ اسی لیے لیا گیا تھا کہ ہم سب جو تھے مدینے پہنچ گئے تھے اور دل نہیں چاہ رہا تھا واپس آنے کو. کہتے ہیں جو جاتا ہے اس کا دل نہیں کرتا کہ وہ واپس آئے, تو آنا تو ہے. اینیوے جی, ہم چلتے ہیں پورے پروگرام کی طرف. ہمارے ساتھ چھوٹا سا بیبی ہے, یہ پہلے بھی آیا تھا. میں نے کہا ہم ملے ہیں, میری یادداشت کچھ خراب ہوتی جا رہی ہے. اس نے کہا یہیں ملے تھے, اسی پروگرام میں ملے تھے اور ابھی کچھ دن پہلے ملے تھے. سفیان کیسے ہیں؟ ٹھیک کتنی پریکٹس اور کی؟ ماشاءاللہ سے اب زیادہ کر رہی ہیں. کر لیے؟ صحیح. آج کیا سنائیں گے؟ زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری. صحیح ہے. مجھے بھی دیکھیں گے, کیمرے کو بھی دیکھیں گے, لوگوں کو پتہ چلے آپ کتنی خوبصورت نعت پڑھتے ہیں. جی چلیں سنائیں. زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری. سبحان اللہ. زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری. زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری. عمر بھر کی یہ کمائی ہے ہماری ساری. عمر بھر کی یہ کمائی ہے ہماری ساری. ایسا مختار بنایا ہے تجھے خالق نے. ایسا مختار بنایا ہے تجھے خالق
رب کی مخلوق، رب کی مخلوق ہوئی تیری بیکاری ساری، زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری، آپ کے ایک اشارے سے خدا بخشے گا، انشاءاللہ۔ آپ کے ایک اشارے سے خدا بخشے گا، بات بن جائے گی پھر بات بن جائے گی محشر میں ہماری ساری، زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چھوٹی سی عمر سے ہی ہم لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا جاتا ہے کہ ہماری خواہشات کیا ہونی چاہیے، ہمیں کس طرف جانا چاہیے، اور اگر ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں تو میرا خیال ہے ہم صحیح راستے پر چلے جاتے ہیں۔ اچھا، ہمارے ساتھ ایک وہ شخصیت ہے، ان کے شاگرد ہیں جن کی نعتیں سن سن کر ہم بڑے ہوئے، اور ان کی نعتوں نے ہمارے دلوں میں گھر کیا، اور کیونکہ آوازیں ہوتی ہیں جو آپ کو اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ آپ کی آواز اگر اونچی ہوگی یا ایسی ہوگی کہ آپ کا دل نہیں کر ہوگا، مگر ماشاءاللہ سے اتنی خوبصورت ان کی آواز، قاری وحید قاسمی کی آواز یقیناً آپ کو پتہ ہوگا، ان کی آواز سنتے سنتے ہم لوگ اس تک آئے، تو ہم نے ان کے ہی شاگرد کو بلایا ہے۔ شاگرد وقاص خان ہے ہمارے ساتھ، تو وقاص خان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آئے ہیں اور آپ ہمیں ان لوگوں کی یاد دلاتے ہیں جو ہم سننا چاہتے ہیں۔ میں ابھی بھی کہہ رہی تھی کہ کچھ آوازیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم ان کی طرف اٹریکشن ہوتی ہے ہماری، نعتیں اچھی سنتے ہیں تو ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم بھی پڑھیں۔ تو کون سا کلام سنائیں گے آج؟ صحیح۔ آج دراصل ہمارے ساتھ علامہ صاحب آ چکے ہیں، علامہ ادریس صاحب، تو ان سے میں نے ذکر کیا تھا تو انہوں نے کہا کہ اب حج کا مہینہ شروع ہو گیا ماشاءاللہ سے، تو ہم حج پر ہی بات کریں گے۔ پچھلے ہفتے ہم نے تھوڑی سی کی تھی، پر اب ہمارا پراپر جو ہے وہ حج کے اس پہ ہی چلے گا، تو آپ کے کلام سے شروع کریں گے، پھر ہم علامہ ادریس کی طرف چلیں گے۔ درود شریف سے مل کر میرے ساتھ پڑھیں۔ جی جی۔ صلی اللہ نبینا صلی اللہ محمد صلی اللہ شفینا صلی اللہ محمد، کہ ہزاروں انبیاء آئے اور ہزاروں مرسلین آئے، لیکن میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے، میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے، دو جہاں کے داتا ہیں، سارا جگ سوالی ہے، اور ہم گناہ گاروں کو وہ رب سے بخشوائیں گے، ہم گناہ گاروں کو وہ رب سے بخشوائیں گے، ان کے رب نے کب ان کی کوئی بات ٹالی ہے، ان کے رب نے کب ان کی کوئی بات ٹالی ہے، اور ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی، ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی،
ایک دینے والا ہے، وہاں تو ایک دینے والا ہے، سارا جگ سوالی ہے، ایک دینے والا ہے، سارا جگ سوالی ہے۔ اور خلد جس کو کہتے ہیں میری دیکھی بالی ہے، خلد جس کو کہتے ہیں میری دیکھی بالی ہے، سبز سبز گنبد ہے اور سنہری جالی ہے، سبز سبز گنبد ہے اور سنہری جالی ہے، میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے۔ بے شک میری کملی والے کی شان ہی نرالی ہے، شان نرالی ہے تو دل کرتا ہے وہاں جانے کو، دل کرتا ہے اس طرف کھنچنے کو، دل کرتا ہے سب کچھ چھوڑ کر چلے جائیں، اور مزید اور کچھ نہیں ہے۔ اچھا جی، ہمارے ساتھ ہیں علامہ ادریس صاحب، السلام علیکم، کیسے ہیں سر آپ؟ اچھا، ہم نے پچھلے ہفتے تھوڑا سا آپ نہیں تھے تو ہم نے خورشید صاحب کو کہا تھا کہ ہم آپ کی جگہ پر ان کو ہم نے بٹھایا، تو ہم نے حج کے بارے میں تھوڑی سی بات کی تھی، کیونکہ اب روانہ ہو چکے ہیں لوگ، سفر ان کا جاری ہے، کوئی پہنچ چکا ہے اور کوئی پہنچنے والا ہے، تو آج آپ لوگوں کو بتائیں کہ ہم کس حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ان قریب ماہ ذوالحج کا آغاز ہو جائے گا، اور یہ وہ مقدس مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مبارک سنت اور آپ کی مبارک زندگی میں جو آپ نے اہم ارکان سر انجام دیے ان کی یاد کو تازہ کیا جائے گا۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ حج یہ یاد ابراہیمی کا نام ہے تو یقیناً یہ درست ہوگا، کیونکہ حج میں جتنے بھی ارکان ہیں ان کا کہیں نہ کہیں تعلق پیارے ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زوجہ مطہرہ اگر ہم ان کی بات کریں تو جو سعی ہے صفا مروہ کی، جہاں پر سعی کی جاتی ہے، دوڑا جاتا ہے، تو وہ ان کی مبارک سنت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے مقدس بندوں کی بڑی خاص اہمیت ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے انہوں نے اپنی پوری زندگی کو نشاور کر دیا، اور زندگی کا ہر پہلو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے مطابق گزارا۔ اور جو آنے والے حج کے ایام ہیں اس میں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعلیمات بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مقدس مہینہ جو ذوالحج کا مہینہ ہے، اس کے پہلے 10 ایام یہ بہت ہی زیادہ فضیلت والے ہیں، اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، کہ اس سورۃ الفجر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فجر کی قسم ارشاد فرمائی اور ساتھ ساتھ 10 راتوں کی قسم ارشاد فرمائی۔ مفسرین اکرام نے جہاں اس کے دیگر مطالب بیان کیے، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اس کا مطلب بیان کیا کہ اس سے مراد ماہ ذوالحج کے جو پہلے 10 ایام ہیں وہ مراد ہیں، اور جو فجر کہا گیا تو اس سے مراد ماہ ذوالحج کی 10ویں دن کی جو فجر ہے وہ اس سے مراد ہے۔ تو ماہ ذوالحج ہر طرح سے فضیلت والا مہینہ ہے، اور خاص طور پر اس کے جو پہلے 10 ایام ہیں وہ ہم سب کے لیے بہت ہی زیادہ اہم ہیں، کہ جس میں ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ بے شک۔ اچھا جی، ہمارے ساتھ پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ۔ کہاں لے گئے تھے ہمیں؟ بغیر خرچے کے آپ لے گئے ہمیں، پتہ ہے آپ کو؟ آپ کی بات، آپ کا لفظ سب کو اٹھا کر لے گیا تھا، واپس نہیں آ رہے تھے ہم لوگ۔ اور یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ اپنی باتوں سے کسی کو کہیں ایسی جگہ پہنچا دیں جہاں اس کی تمنا ہو۔ بہت بہت شکریہ، آپ کی آواز بہت خوبصورت ہے۔ ابھی آپ جائیں گے نہیں، عمران کی طرف آئیں گے۔ عمران، آپ کون سا کلام سنائیں گے؟ جہاں میں ہے عبرت کے ہے اس کو ناموں ہے۔
جہاں میں ہے عبرت کہ ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جان ہے، تماشا نہیں ہے۔ بڑھاپے سے پا کر پیام قضا بھی نہ چوکا نہ چہکا نہ سنبھلا ذرا بھی، کوئی تیری غفلت کی ہے انتہا بھی، جنوں کب تلک ہوش میں اپنے آپ بھی، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جان ہے، تماشا نہیں ہے۔ نہ دل دادے شہر کوئی رہے گا، نہ گروی دے شہرا جوئی رہے گا، نہ کوئی رہا ہے نہ کوئی رہے گا، رہے گا تو ذکر نکوئی رہے گا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جان ہے، تماشا نہیں ہے۔ عمران سلطانی کی خوبصورت سی آواز، اور اس کلام میں آپ کو وہ باتیں بتائی گئی ہیں جو ہمیں سمجھنی چاہیے اور کرنی چاہیے۔ ہم اس دنیا میں رہنے کے تو بہت سارے انتظام کر لیتے ہیں، اچھا گھر بھی بنا لیتے ہیں، اچھی آسائش بھی کر لیتے ہیں، اچھی گاڑی بھی لے لیتے ہیں، مگر وہاں جانے کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ وہاں جانے کے لیے ہم نے کیا تیار کیا ہے۔ تیاری تو ہمیں وہاں کی کرنی ہے، آخری تو مقام ہمارا وہ ہے، مگر ہم سوچتے ہیں ہم نے یہیں رہ جانا ہے، ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے اس دنیا سے جانا ہے۔ ہم لوگوں سے لڑ کے، جھین کے، جھپٹ کر
बेईमानियाँ करके, लोगों का खा कर हम अपने महल तैयार कर लेते हैं और यहाँ पर सुकून महसूस करते हैं। हमने अपने बच्चों के लिए बना दिया, बच्चों के लिए तो बना दिया, अपने लिए क्या बनाया? अपने लिए दोज़ख तैयार कर ली। जब किसी का पैसा खींच लिया, किसी की दौलत खींच ली, किसी का खा लिया, किसी का हराम खा लिया, मतलब कि सोचा जाए तो बहुत सारी चीज़ें थी इस कलाम में, अगर आप समझ जाएँ। अल्लामा साहब आपकी तरफ आते हैं, आपने हज की फ़जीलत बताई। मुझे ये बताएं कि सुना है कि हज के 10 रोज़े भी होते हैं, क्या ये फ़र्ज़ है, मतलब रखने चाहिए, इनकी क्या फ़जीलत है? माह ज़ुल्हज के जो पहले 10 अयाम हैं, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनकी बड़ी फ़जीलत बयान फरमाई और प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी यही मामूल था कि आप ख़ुद भी रोज़ा रखा करते और सहाबा कराम को भी रोज़ा रखने की तलकीन किया करते। और लेकिन इसमें एक बात याद रखनी चाहिए कि जो 10 रोज़े कहा जाता है तो इससे 10वीं ज़िलहज्जा का रोज़ा वो मुराद नहीं होता, क्योंकि जो 10वीं ज़िलहज्जा है वो ईद का दिन है, वो ईद उल अज़हा का दिन है। उस दिन रोज़ा रखना ये सख्त ममनू है, यानी रोज़ा आप नहीं रख सकते। और उस दिन हुक्म यह है कि आप रोज़ा ना रखें, बल्कि आप खाना पीना वो इख्तियार करें। और प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की भी यही सुन्नत है कि आप 10 ज़ुल्हज्जा का रोज़ा नहीं रखते थे, बल्कि इससे पहले जो 9 अयाम हैं आप उनका रोज़ा रखते। और ख़ास तौर पर जो 9वीं ज़िलहज्जा है उसका आपने बार बार इसका इरशाद फरमाया कि जो 9वीं ज़िलहज्जा है यानी यौम अरफा का रोज़ा, ये अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में बहुत ही ज़्यादा मकबूल है। और यहाँ तक कि फरमाया गया कि अगर कोई शख्स 9 ज़िलहज्जा का रोज़ा रखता है तो वो पूरे साल के रोज़े रखने के बराबर होता है। और ये भी फरमाया गया कि वो उसके गुनाहों का कफ़ारा हो जाता है, यानी उसके साबका जितने भी गुनाह हैं वो अल्लाह तबारक व तआला माफ़ फरमा देता है। और इसमें एक बात याद रखनी चाहिए कि जहाँ भी हदीस मुबारका में ये कहा जाए कि अगर कोई शख्स ये अमल करेगा और उसके सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे, तो वहाँ पर गुनाह माफ़ होने से मुराद जो छोटे गुनाह हैं, सगीरा गुनाह, वो मुराद होते हैं। अगर कोई शख्स ये समझे कि मैं रोज़ा रख लूँगा और मैंने अगर किसी का दिल दुखाया है, किसी का नाजायज़ हक मारा है या फिर किसी पर ज़्यादती की है, वो सब गुनाह माफ़ हो जाएंगे, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। बहुत सारे लोगों की सोच ऐसी होती है, हम नमाज पढ़ लेते हैं, रोज़ा रख लेते हैं, हज कर लिया, उम्रा कर लिया, हम वहाँ से ज़ियारत करके आ गए और आकर हमने फिर वही काम शुरू कर दिए। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो और इसकी मिसाल ऐसे ही है कि अगर किसी शख्स के जिस्म पर ज़ख़म हो, फोड़ा हो, और वो ऊपर से पट्टी बांध ले और फिर वो ये समझे कि मैं बिल्कुल दुरुस्त हो गया हूँ, हालांकि अंदर से वो पीप जमी हुई हो और अंदर से ज़ख़म ख़राब हो रहा हो, तो ऐसा ही है कि अगर कोई शख्स वो लोगों के हुकूक सल्ब कर ले, लोगों के साथ ज़्यादती कर ले और फिर वो मस्जिद में बैठ कर तौबा इस्तिग़फ़ार करके ये समझे कि शायद मैंने सारे गुनाह माफ़ करवा लिए हैं, तो हरगिज़ ऐसा नहीं है। तो अलगर्ज़ जो माह ज़ुल्हज के जो पहले 9 अयाम हैं इनमें रोज़ा रखने का हुक्म दिया गया और पहले जो 10 अयाम हैं इनमें कसरत से इबादत का हुक्म दिया गया। और यहाँ तक कि प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इस दिन जो शख्स रोज़ा रखता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको बहुत ही ज़्यादा अजर और सवाब अता फरमाता है। तो सहाबा किराम ने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह, क्या जिहाद से भी बड़ा सवाब मिलता है? तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हाँ, जिहाद करने से भी ज़्यादा इसमें सवाब मिलता है। तो इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि इस माह ज़ुल्हज की कदर करें और ख़ास तौर पर जो पहले 10 अयाम हैं इसमें तौबा इस्तिग़फ़ार की कसरत करें, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात की तरफ रुजू करें और ज़्यादा से ज़्यादा कसरत से नेकियां हासिल करें। अच्छा धीरिसा, बचपन का सवाल है मेरे जी। अब 55 में पूछ रही हूँ कि बचपन से हम सुनते थे एक रोज़ा मत रखना, एक रोज़ा भटकता है, ये बचपन वाली बात बता रही हूँ, अब की बात नहीं करें। तो ये क्यों, ऐसा क्यों कहा जाता है? अब जैसे आपने कहा 9 रोज़े, जी, तो ये तादाद वो वाली हो जाती है ना, 9 वाली। हाँ बिल्कुल। तो अब जो बच्चे देख रहे होंगे, हो सकता है वो इस बात से सुनकर उनको इत्तेफाक करें कि हाँ ये बात ठीक है कि हम लोगों को जो था ऐसे ही बोला जाता था, तुमने 3 रोज़े रख लिए, चौथा रख लो, तीसरा रोज़ा जो है ना वो भटकता रहेगा। तो इसमें कितनी, इसके मुतालिक अगर हम देखें तो बेसिकली ये हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि जिसे मैंने अर्ज़ किया कि यौम अरफा का रोज़ा, तो उसमें एक दिन का रोज़ा रखना, ये जो अरफा का रोज़ा है या फिर ख़ास तौर पर जो 10 मुहर्रम उल हराम का रोज़ा है, इसकी भी फजीलत बयान की गई है। तो 10 मुहर्रम उल हराम का रोज़ा या फिर कोई भी ऐसा दिन कि जिसमें एक दिन का रोज़ा रखना कहा गया, तो उसमें साथ साथ एक और रोज़े के इजाफ़ा करने का भी हुक्म दिया गया। ख़ास तौर पर प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम 10 मुहर्रम उल हराम का रोज़ा रखा करो। आप ख़ुद भी रोज़ा रखा करते
اور صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا کرتے، اور ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ایک اور روزہ اس میں شامل کر لیا کرو۔ اس کی وجہ کیا آپ نے بیان فرمائی؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ 10 محرم الحرام کا جو روزہ ہے یہ یہودی بھی رکھا کرتے ہیں اور وہ ایک دن کا روزہ رکھا کرتے ہیں۔ اچھا۔ تو چونکہ وہ ایک ہی دن کا روزہ رکھتے ہیں تو جب تم 2 دن کے روزے رکھو گے تو تمہاری یہودیوں سے مماثلت اور یہودیوں سے ملنا نہیں ہوگا، بلکہ تم مسلمان ہو، تمہارا الگ فعل ہوگا کہ وہ ایک روزہ رکھتے ہیں، تم 2 روزے رکھا کرو۔ اور یہ جو یوم عرفہ کا روزہ ہے تو اس میں ایک بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ روزے کی کثرت کی جائے، اور یہ ضروری فرض یا واجب نہیں ہے بلکہ یہ سنت مستحبہ ہیں، اور ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس میں دوام اختیار کیا۔ اور وہ جو آپ کا سوال تھا کہ ایک روزہ بھٹکتا رہتا ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ بچپن کی بات بتا رہی ایسا ہی ہے۔ اور آج بھی یہ باتیں لوگ کرتے ہیں کہ بھئی اگر روزہ رکھنا ہی ہے تو 2 روزے رکھو، ایک روزے سے کیا ہوتا ہے، کیا حاصل ہوتا ہے؟ تو چاہے ایک روزہ رکھا جائے اس کی بھی اپنی جگہ فضیلت ہے، اور اس کا بھی اللہ تبارک و تعالی اجر عطا فرماتا ہے، یہاں تک کہ چھوٹی سی نیکی اگر پتھر بھی راستے سے ہٹایا جائے تو اس کا بھی اللہ تبارک و تعالی اجر عطا فرماتا ہے۔ اچھا، ایک سوال ہے کہ محرم کا ذکر قرآن میں ہے، اب جو کربلا کا واقعہ ہوا وہ حضور پاک کے بعد ہوا، تو اس کے جو روزے ہیں مطلب ان کو پہلے ہی حضور پاک نے ان کے روزوں کا کہہ دیا؟ مطلب مجھے پتہ ہے کہ ان کے پاس بہت علم تھا، تو مجھے صرف یہ پوچھنا ہے کہ محرم کے جو کربلا کا واقعہ ہے وہ بعد میں آیا حضور پاک کے، تو اس کے روزوں کا ماہ محرم جب انشاءاللہ اس کی آمد ہوگی تو اس میں ہم مزید اس کی وضاحت کریں گے، لیکن فی الحال جیسا کہ آپ نے کہا کہ ماہ محرم کا جو 10 کا دن ہے اس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت بھی ہے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے، تو اس میں 10 محرم الحرام کے روزے رکھنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ اس کی وجہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ بیان فرمائی کہ جو 10 محرم الحرام ہے اس کو نہ صرف تاریخ اسلامی میں بلکہ تاریخ انسانی میں خاص اہمیت حاصل ہے۔ اگر ہم انسانی تاریخ کی بات کریں، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کر پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم تک، تو ہر نبی اور ہر دور کے اندر 10 محرم الحرام کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ اس کی میں وضاحت اس طرح کروں گا کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اگر بات کریں تو آپ کی جو توبہ قبول ہوئی تو وہ 10 محرم الحرام تھا، اور اسی طرح حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو طوفان سے نجات عطا فرمائی تو وہ بھی 10 محرم الحرام تھا، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جو مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرمائی تو وہ بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا، اور خاص طور پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون سے نجات عطا فرمائی تو وہ بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمرود کی آگ سے نجات عطا فرمائی تو وہ بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ تو یہ اگر ہم دیکھیں تو ہر نبی کی جو مبارک سیرت ہے اور ہر نبی کی جو زندگی ہے اس میں 10 محرم الحرام کو خاص اہمیت حاصل ہے، خاص طور پر جو جید انبیاء کرام ہیں ان کی زندگی میں 10 محرم الحرام کو بڑی اہمیت حاصل ہے، تو اس لیے اس دن کو یادگار دن قرار دیا گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اگرچہ بعد میں ہوئی لیکن 10 محرم الحرام کی جو فضیلت اور اہمیت ہے یہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پہلے سے چلے آ رہی ہے، تو اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ حضرت ہمارے پیارے بھائی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم وہ بھی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا کرتے تھے، لہٰذا ہم زیادہ حقدار ہیں کہ ان سے محبت کا اظہار کریں اور ہم بھی 10 کا روزہ رکھیں، لیکن یہودیوں سے فرق کرنے کے لیے ساتھ میں 9 کا بھی روزہ ملا لیں یا پھر 11 کا روزہ ملا لیں، تو اس لیے 10 محرم کا روزہ رکھنے کا کہا گیا۔ جیسے اب یہ ہمارے انگریزوں کے جو سال ہے جنوری، فروری، مارچ، اپریل، جنوری کو پہلے رکھا گیا، محرم کو پہلا ہمارا اسلامی جو تاریخ ہے وہ کیلنڈر ہے وہ محرم سے اسٹارٹ ہوتا ہے، تو محرم شروع سے ہی مطلب کہ محرم کا مہینہ خاص کہلاتا تھا اس وجہ سے کہ ہمارے پیغمبر کے پاس ہر چیز کا پتہ تھا، سب کچھ ان کو پتہ تھا کہ بعد میں کیا ہونا ہے، وہ امام حسن و امام حسین ان کے پیار بھی کرتے تھے، ان کو ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہوا تھا، تو محرم کو خاص پہلا مہینہ دیا گیا۔ جی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت موجود ہے۔ اگر ہم مہینوں کی بات کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا،
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو مہینوں کی گنتی، مہینوں کی تعداد ہے وہ 12 کی تعداد ہے، اور پھر اس 12 مہینوں کی جو ترتیب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی وہ سب سے پہلے ماہ محرم الحرام کی ترتیب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی، اور اس کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بے شمار حکمتیں ہیں، اور اگرچہ اس کی حکمتوں کو محدثین اکرام نے، مفسرین اکرام نے بیان فرمایا، لیکن یہ خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی فعل ہے، اور ہر وہ فعل جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہو تو پورے انسانوں کے لیے ضروری ہے کہ اس کو تسلیم کر لیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کے اندر بے شمار حکمت ہے۔ اور اس کی مثال میں ایسے دینا چاہوں گا کہ مثال کے طور پر اب ہماری ناک جو ہے وہ بالکل درمیان میں ہے، اگر کوئی شخص سوال کرے کہ بھئی یہ ماتھے پر کیوں نہیں ہے، یہ گردن پر کیوں نہیں ہے، تو یہ سوال بنتا نہیں ہے، یہ سوال بنتا نہیں ہے۔ یہ انسان کی جو تخلیق ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہے، اور اس تخلیق میں بہت ہی حکمت موجود ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مہینوں کی گنتی 12 رکھی ہے تو اس میں بے شمار حکمتیں موجود ہیں، اور ایک سمجھنے کے لیے، ایک سمجھانے کے لیے ایک بات کی جاتی ہے کہ دین اسلام یہ قربانی کا درس دیتا ہے۔ دین اسلام جو ہے یہ قربانی جب انسان دیتا ہے تو تب اس کو عروج اور کمال عطا فرماتا ہے، اور دین اسلام یعنی اسلامی مہینے جو ہیں یہ محرم سے شروع ہوتے ہیں اور ماہ ذوالحج پر اس کا اختتام ہوتا ہے۔ تو ماہ محرم الحرام یہ بھی قربانی کا درس دیتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اپنی جان کی قربانی پیش کر کے دین اسلام کو انہوں نے بچایا، اور آج تک دین اسلام جو ہم تک پہنچا انہی کی قربانیوں کے نتیجے میں پہنچا۔ اور اسی طرح جو ان مہینوں کا آخری مہینہ ہے وہ ماہ ذوالحج ہے، اور ماہ ذوالحج میں بھی قربانی دی جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیارے لخت جگر کی قربانی دے کر یہ بتا دیا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے تمہیں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑے تو پیش کر دو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد ہی تمہیں عروج اور کمال عطا فرمائے گا۔ بے شک بہت خوبصورت سی باتیں علامہ ادریس کی، اور میں اس لیے ان سے یہ سوال کرتی ہوں کیونکہ میرے پاس ہوتے ہیں، اور میں ویسے تو ہمارے پاس سحری کا ٹائم ہوتا تھا تو میں ان سے الگ بات پوچھتی تھی کہ میں یہ سوال پوچھ سکتی ہوں، پر اب اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اتنا علم ہو گیا کہ مجھے یہ سوال کرنا چاہیے۔ اللہ کی حکمت پہ بالکل ہم کوئی ڈاؤٹ نہیں کر سکتے، ہم شرک نہیں کر سکتے، اللہ کے ساتھ ہم کسی کو نہیں ملا سکتے، اللہ سے ہم کوئی سوال نہیں کر سکتے۔ اللہ نے انسان بنایا، دنیا بنائی، ہم کوئی سوال کرنے والے بنتے ہی نہیں ہیں۔ چھوٹے سے بریک کی طرف ضرور جا سکتے ہیں، اس کے بعد واپس آئیں گے، پھر آپ سے کریں گے مزید باتیں۔ عالیہ جمشید صبح کی بیٹھک میں آپ کے ساتھ۔ صبح کی بیٹھک روشن سما، خوشیوں بھرا ہے یہ کارواں۔ صبح کی بیٹھک روشن سما، خوشیوں بھرا ہے یہ کارواں۔ صلی اللہ نبینا صلی اللہ محمد صلی اللہ شفینا صلی اللہ محمد۔ زہے مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا، سبحان اللہ۔ جھکاؤ نظریں، بچھاؤ پلکیں، ادب کا اعلیٰ مقام آیا۔ زہے مقدر یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر، فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں، یہ کون ذی ہے ترام آیا۔ زہے مقدر یہ راہ حق ہے، سنبھل کے چلنا، یہاں ہے منزل
قدم قدم پر پہنچنا در سبحان پر اللہ. تو کہنا آقا سلام لیجے غلام آیا. پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجے غلام آیا. اور یہ کہنا آقا بہت سے عاشق سبحان اللہ. تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں. بلاوے کے منتظر ہیں لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا. بلاوے کے منتظر ہیں لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا. زہے مقدر بہت ہی خوبصورت سا کلام تھا. یقیناً آپ کو پرانی یادیں آ گئی ہوں گی جو لوگ ہمارے زمانے کے ہیں کہ پی ٹی وی میں جب ہم پی ٹی وی خالی آتا تھا اور یہ آوازیں تھیں جو ہم لوگوں کو سنائی جاتی تھی اور ہم سنتے تھے اور اس سے بہت کچھ سیکھتے تھے. بہت شکریہ کہ آپ میرے کہنے پر بیٹھے. ٹیچر ہیں اور ظاہری سی بات ہے بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں ٹیچر کی. پر اس سے پہلے ہم عدنان کی طرف بھی چلے جاتے ہیں. عدنان سے بھی سنتے ہیں کچھ خوبصورت سا کلام. تھوڑا سا انتظار کر لیں, بچے صحیح رہیں گے, بالکل نہیں خراب ہوں گے. عدنان کی طرف چلتے ہیں. ہے شاہوں سے بڑھ کر نمایاں نمایاں, ہے شاہوں سے بڑھ کر نمایاں نمایاں, ہے شاہوں سے بڑھ کر نمایاں نمایاں, نبی کے گداگر نمایاں نمایاں, نبی کے گداگر نمایاں نمایاں, در انبیاء پر فدا ہونے والے, در انبیاء پر فدا ہونے والے, ولی اور کلندر نمایاں نمایاں, ولی اور کلندر نمایاں نمایاں. لکھا میں نے دل پر جو اسم محمد, لکھا میں نے دل پر جو اسم محمد, وہی ہے زباں پر نمایاں نمایاں, وہی ہے زباں پر نمایاں نمایاں. صدا آ رہی ہے سلاموں کی پیغم, صدا آ رہی ہے سلاموں کی پیغم, مکرر مکرر نمایاں نمایاں, مکرر مکرر نمایاں نمایاں, ہے شاہوں سے بڑھ کر نمایاں نمایاں, نبی کے گداگر نمایاں نمایاں. بالکل جی, ہم اس محفل میں بیٹھے ہیں
جہاں کی خوشبو بہت دور تک جا رہی ہے. جہاں جہاں تک ہمارا چینل گلوبل ون دیکھا جا رہا ہے, اس گھر میں بھی جہاں پر ٹی وی چل رہا ہوگا, یہ محفل وہاں پر بھی ہوگی, جو حاضری یہاں پر ہوگی وہاں پر بھی ہوگی. اچھا جی, ہم علامہ ادریس کی طرف چلتے ہیں کہ حج مفرور کیا ہے؟ مبرور کا کیا ہے, کیسے مطلب کیا مطلب ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارا نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حج مبرور کی بہت ہی زیادہ فضیلت بیان فرمائی, اور اگر ہم یہ کہیں کہ حج حقیقی طور پر اور یقینی طور پر حج مبرور ہی ہے تو یہ بالکل درست ہوگا. مبرور کا مطلب مقبول ہے, یعنی ایسا حج کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو. تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر پھر ایک حاجی کے لیے جو حج کرنے والا ہے وہ کیا کام یا کیا ارکان ضروری ہیں کہ جن کی ادائیگی وہ کرے تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حج کو حج مبرور فرما دے گا. تو اس کے متعلق قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا گیا, لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج, کہ جس کا ہم مطلب بیان کریں تو وہ یہ ہے کہ حج مبرور سے مراد یہ ہے کہ جس میں لڑائی جھگڑا نہ ہو, جس میں لوگوں کے ساتھ لوگوں کا دل نہ دکھایا جائے اور اس میں غصہ نہ پایا جائے, کیونکہ خاص طور پر جب حج کے ارکان ادا کیے جا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت حج ادا کرنے والے کو غصہ بہت زیادہ آتا ہے. پھر وہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو گرمی کی شدت ہوتی ہے, اور ایک اور وجہ یہ ہے کہ لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے, ہر طرف دھکم پھیل ہوتی ہے, اور اس وجہ سے یعنی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے اگر کوئی حجر اسود کو بوسہ دینے جا رہا ہے تو یقیناً اور بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود ہوں گے, اور ہر ایک کی کوشش ہوگی کہ میں حجر اسود کو بوسہ دوں. تو ایسی صورت میں پھر حاجیوں کو غصہ بھی آ جاتا ہے کہ مجھ سے یہ آگے کیسے نکل گئے. تو غصے پر صبر کرنا, اور اسی طرح صبر کی تلقین تو دی جائے نا, یعنی کہ ہر رکن پر ہر قدم پر ایک حج کرنے والے کو صبر کی تلقین دی گئی ہے, اور اگر وہ صبر نہیں کرے گا اور غصے سے کام لے گا تو اس کی ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی. تو اس لیے حج مبرور کا مطلب یہ ہے کہ ایسا حج کہ جو مکمل طور پر صحیح ارکان کی ادائیگی کے ساتھ ادا کیا جائے اور اس میں لوگوں کے ساتھ زیادتی نہ کی جائے, اور اس حج کی ادائیگی کے بعد خاص طور پر اپنے آپ کو ہر طرح کی گناہوں سے محفوظ رکھا جائے, تو یہ حج مبرور کہلاتا ہے. اچھا فرید صاحب, آپ خاموش ہیں کافی دیر سے, سوری, کیونکہ محفل ماشاءاللہ سے اتنی اچھی سج جاتی ہے کہ ہر کسی کو ٹائم دینا بہت ضروری ہوتا ہے. آپ پچھلے ہفتے بھی ہم نے حج کے بارے میں کہا, آپ کچھ خاص ایک تو جمعے کے بارے میں بھی بتا دیں, کیونکہ جمعے کے بھی بہت خاص اہمیت ہے. تو کچھ لوگوں کو نہیں پتا ہوتا, وہ سمجھتے ہیں عام دنوں کی طرح جمعہ ہے, بس صبح نہائے نماز پڑھنے چلے گئے, مگر جمعے کی بھی فضیلت ہے بہت ساری. الحمدللہ بحیثیت مسلمان ہم تمام کو اس چیز کا علم بھی ہے اور معلوم بھی ہے کہ جمعہ جو ہے وہ تمام دنوں کا سردار دن ہے, اور اس دن بڑا اہتمام ہوتا ہے, انسان اچھا غسل کرتا ہے, اچھے کپڑے پہنتا ہے, خوشبو لگاتا ہے, تیل لگاتا ہے, تو اور کر کے پھر جو تمام تیاری کر کے پھر مسجد میں جاتا ہے. تو یہ تو جانتے ہیں سارا, اور پھر کیونکہ علامہ صاحب موجود ہیں تو ان کی موجودگی میں جو کلام ماشاءاللہ بہت خوبصورت انہوں نے بیان فرمایا ہے, پڑھتے ہیں درود پاک, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. کلام پیش کرتا ہوں. خاک مجھ میں کمال رکھا ہے, خاک مجھ میں کمال رکھا ہے, بس مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے, مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے. میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ, میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ, مجھ کو اچھوں میں ڈال
رکھا ہے مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے، اور مصطفیٰ کی شبیہ حسین و حسن، مصطفیٰ کی شبیہ حسین و حسن، نام پردے میں آل رکھا ہے، نام پردے میں آل رکھا ہے، اور سب نے ٹھکرا دیا مجھے آقا، سب نے ٹھکرا دیا مجھے آقا، بس آپ ہی نے سنبھال رکھا ہے، آپ ہی نے سنبھال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، اور دال سے دافعِ بلا ہے وہ، دال سے دافعِ بلا ہے وہ، یوں محمد میں ڈال رکھا ہے، یوں محمد میں ڈال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، اور تیرا اعجاز کب کا مر جاتا، تیرا اعجاز کب کا مر جاتا، آقا تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے، تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے۔ فرید احمد خورشیدی کی خوبصورت سی آواز اور یہ کلام کو جب ریپیٹ میں جب پروگرام لگے گا تو ضرور سنیے گا، اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو سمجھائیں گی کہ ہم لوگوں سے امیدیں لگا لیتے ہیں کہ ہم فلاں کے پاس جائیں گے تو ہمارا کام پورا ہو جائے گا، فلاں سے بات کریں گے، فلاں سے ڈسکس کریں گے تو ہمارا کام پورا ہو جائے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جب تک ہم اس سے لا نہیں لگائیں گے، اس کی طرف نہیں جائیں گے، ہمارا کوئی کام پورا نہیں ہو سکتا۔ تو وہ کہتے ہیں، ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کہ ہیلا کرتے وسیلہ بنتا ہے، تو جب ہم ہیلا کرتے ہیں نا، اپنی خدا کی طرف جاتے ہیں تو وسیلہ خدا خود ہی بنا دیتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ اپنی فریاد، اپنی دعا جو ہے صرف خدا کے آگے کریں تو وہ ضرور پوری کرے گا۔ علامہ صاحب، آپ سے سوال پوچھوں گی کہ جو حاجی جاتے ہیں یہاں سے، ان کا مدینے میں جانا ضروری ہوتا ہے؟ کیا بات، یہ بڑا خوبصورت سوال ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ مدینہ جانے کے بغیر حج مکمل نہیں ہوتا، تو اگرچہ یہ شریعت کے مطابق تو درست نہ ہوگا، لیکن ایک عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظریے کے مطابق یہ بالکل درست ہوگا، کیونکہ جب حج کے لیے جایا جاتا ہے تو حج کے ارکان میں اگرچہ مدینہ کی حاضری شامل نہیں ہے، لیکن عشاقان مصطفیٰ کے ارکان میں اور ان کے نظریے میں مدینہ کی حاضری یقینی طور پر شامل ہے۔ اور جو بھی حج کے ارکان ہیں، چاہے وہ صفا مروہ کی سعی ہو، چاہے وہ خانہ کعبہ کا طواف ہو، چاہے وہ ایام نحر میں نحر کیا جانا ہو، یا پھر جو رمی کی جانی ہو، جتنے بھی ارکان ہیں وہ سب کے سب پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کو بیان فرما دیا،
اور حاجی ان تمام ارکان کو بڑے ہی خوبصورت انداز میں پائے تکمیل تک پہنچاتے ہیں. ماشاءاللہ. اور جو عشاقان مصطفیٰ ہوتے ہیں، اور بہت سارے لوگ یہاں سے جاتے ہیں اور ان میں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے حج کے ارکان ادا کر لیے، اب ہمیں مدینہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. ان کے دلوں میں حقیقی معنوں میں عشق مصطفیٰ یا پھر محبت مصطفیٰ موجود نہیں ہوتی. جو عشاقان مصطفیٰ ہوتے ہیں وہ جیسے ہی حج کے ارکان کو ادا کر لیتے ہیں، اس کے بعد فوراً تاجدار انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، کیونکہ جو حج ہمیں ملا اور جو دین اسلام ہمیں ملا وہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے توسط سے ملا. تو اگر کوئی شخص مدینہ کی حاضری نہیں دیتا اور مدینہ میں حاضر نہیں ہوتا تو گویا ایسا ہی ہے کہ اس نے تمام ارکان ادا کر لیے، لیکن جو ارکان کی روح ہے کہ جہاں سے ہمیں سب کچھ سیکھنے کو ملا وہاں اس نے حاضری نہیں دی. اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی، یعنی کہ جس نے میری بارگاہ میں حاضر ہو کر میری قبر کی زیارت کی تو ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے زندگی میں میری زیارت کی. اور جس نے میری قبر کی زیارت کی قیامت والے دن میں اس کی شفاعت کروں گا اور اسے جہنم سے بچا کر جنت کی طرف لے کر جاؤں گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے تمام گناہوں کو بخشوا لوں گا. تو اسی لیے ایک حاجی جو حج کرنے جاتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ حج کے ارکان کی ادائیگی کے بعد وہ مدینہ منورہ میں حاضری ضرور دے، تاکہ جو اصل روح ہے اور عشق مصطفیٰ کی چاشنی ہے وہ اسے اس سے ضرور حاصل ہو جائے. اچھا، آخری سوال آپ سے پوچھوں گی اور بہت لمیٹڈ، کہ حج کے بعد انسان کی زندگی کو کیسا ہو جانا چاہیے؟ یہ بڑا خوبصورت اور اہم سوال ہے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے عمرہ ادا کر لیا یا پھر حج کر لیا تو اب اس کے بعد جو ہے وہ ہم بالکل گناہوں سے پاک اور صاف ہو گئے. اگرچہ اس کے متعلق پیارے نبی علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ جو شخص حج کی ادائیگی کر لیتا ہے تو وہ ایسا ہی ہے کہ گویا آج ہی ماں کے پیٹ سے آیا ہے، یعنی کہ اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور اس میں وہی بات کہ حقوق اللہ معاف تو ہوتے ہیں لیکن حقوق العباد وہ معاف نہیں ہوتے. اور پھر اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جب حج کے ارکان ادا کر لیے جائیں اور حج کی ادائیگی کر لی جائے تو اس کے بعد یہ نہ سمجھا جائے کہ اس سے پہلے میں نے جتنے بھی گناہ کیے، جتنی بھی بیمانیاں کی، وہ سب ختم ہو گئی، اب دوبارہ شروع سے میں گناہ کروں گا، دوبارہ شروع سے لوگوں کے دل دکھاؤں گا، لوگوں کے ساتھ بیمانی کروں گا. تو ہرگز ایسا نہیں ہے. آپ نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ ان کے ساتھ نام کے ساتھ حاجی لکھا ہوتا ہے، لیکن ان کی حرکتیں جو ہے وہ بڑی عجیب قسم کی ہوتی ہیں اور ان کو زیب ہی نہیں دیتا کہ اپنے نام کے ساتھ وہ حاجی لکھیں. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ حج یا عمرہ کرتے اس لیے ہیں کہ تاکہ ہمارے نام کے ساتھ حاجی ہو جائے اور اس کے بعد ہم جو چاہے کرتے پھریں، بلکہ ہرگز دین اسلام کی تعلیمات ایسی نہیں ہیں. جیسا میں نے عرض کیا کہ حج مبرور کہلاتا ہی وہی ہے کہ جو صحیح معنوں میں ادا کیا جائے اور اس کے بعد ہر طرح کے گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ کر اپنی زندگی کو بسر کیا جائے. اچھا، میں نے دیکھا ہے کہ انسان کا جو دل ہوتا ہے نا، اس کی شکل اس کو بیان کرتی ہے. جی بالکل. تو ہم حج کراتے ہیں، عمرہ کراتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بالکل پاک صاف ہو گئے ہیں، پھر آ کے وہی بے ایمانیاں، وہی چٹنگ، وہی لوگوں کا مال لوٹنا، یتیموں کا، بیواؤں کا مال لوٹ لینا، بہنوں کے حصے کھا لینا، بہت ساری ایسی چیزیں مطلب اس میں ہیں ہماری عام زندگی میں جو چلتی ہیں وہ ہم پھر دوبارہ سے کرنا شروع ہو جاتے ہیں. مگر میں نے بعض لوگوں کے چہرے دیکھے کہ ان کے جو دل کی جو اندر کی گہرائی کے اندر جو چہرہ ہوتا ہے وہ شکل پہ اللہ تعالیٰ اس کو نمایاں کر رہا ہوتا ہے. یہ میں نے ایک ویسے ہی آپ سے ایک بات شیئر کی ہے کہ کچھ نورانی چہرے ہوتے ہیں ماشاءاللہ سے کہ جن کو دیکھ کے نا آدمی کہتا ہے اس نے چاہے حج کیا یا نہیں کیا پر اس کا دل اندر سے صاف ہوتا ہے نا، اس کے چہرے پہ بھی وہ آ رہی ہوتی ہے چیز. آپ کیا کہتے ہیں فرید صاحب، یہ ایسا ہوتا ہے نا بہت سارے چہروں کو دیکھ کر آپ کے؟ ہاں جی دیکھیں باجی، بات ایسی ہے کہ جیسا کہ آپ نے فرمایا نا کہ ان کا چہرہ ایسا، بات ایسی کہ جو ہمہ وقت اس رب کا ڈر اور خوف اپنے دل میں رکھتا ہے تو وہ ایسا ہو جاتا ہے. جو ہمہ وقت اس کے پیارے محبوب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر سچے دل کے ساتھ جو عمل پیرا ہوتا ہے وہ ایسا ہو جاتا ہے. اس لیے کہ بات ایسی ہے کہ کہتے ہیں نا کہ اللہ والا وہ ہے جس کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے. تو یقیناً وہ اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کر رہا ہوتا ہے. دنیاوی تمام کام کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہوتا ہے اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دل میں ہوتا ہے. اور وہی پھر جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ چہرے سے نمایاں ہوتا ہے تو وہ نمایاں
اسی صورت میں ہوتا ہے کہ جب اس کا ظاہر اور باطن ایک ٹھیک جیسا ہو ہوتا جائے. ہے. بالکل بے شک. سر ادری صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ابھی پنجاب سے آئے اور آپ نے حاضری دی, اور پچھلے ہفتے آپ کو مس بھی کیا ہم نے, 2 ہفتے پہلے آپ نے بھائی کو بھیجا, بہت شکریہ. وہ بھی بہت اچھے ماشاءاللہ سے انہوں نے بہت اچھے جوابات دیے اور بہت اچھی بات کی. پھر فرید صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گی کہ آپ ہر ہفتے آ کر میرے شو کو رونق بخشتے ہیں, کیونکہ ایسی ہستیاں ہیں جن کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے کہ وہ جو اچھی بات لوگوں تک پہنچا سکیں جو ہم نہیں پہنچا سکتے. اچھا جی, پروگرام کا وقت اختتام کی طرف جا رہا ہے. عدنان, عمران اور بھائی میرے سامنے بیٹھے ہیں, ان کا نام تھوڑا سا بھول جاتی ہوں, ویسے نام لکھا تو تھا میں نے, تنویر اسلام احمد, ان کا شکریہ ادا کروں گی. وقاص کا شکریہ ادا کروں گی کہ وہ جا چکے ہیں. سفیان کا شکریہ ادا کروں گی کیونکہ جب باغ لگاتے ہیں تو اس میں پھول بھی لگاتے ہیں, اور جب پھول لگاتے ہیں تو باغ اور خوبصورت لگ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے یہ دنیا بنائی اور اس میں ایسے چھوٹے چھوٹے سے پھول دیے جس سے ہماری دنیا رونق ہو جاتی ہے. آج خاص طور پہ دعا کروں گی کہ جن کے گھر میں اولاد نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں اولاد پیدا کرے, اور اس حج مبارک کے موقع پہ تمام وہ بہنیں بیٹیاں جن کی شادیاں نہیں ہیں ان کے لیے بھی دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ وہ اپنے گھروں میں جائے اور آگے کے نصیب اچھے پائیں, کیونکہ آگے کے نصیب کی دعا کرنی چاہیے ہمیشہ. ہم اچھا گھر تو ڈھونڈ لیتے ہیں کہ بچی کو امیر گھر میں دے دیں, فلانا کر دیں, مگر اس کی قسمت کی دعا کیا کریں کہ اس کی قسمت اچھی ہو. اپنی بیٹی کی تربیت اچھی کیا کریں کہ وہ آگے گھر جا کر اپنا جنت بنا سکے, چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو, اس کو جنت بنا سکے. آخر میں ہم دونوں پیاری بچیوں کی طرف, میں نے کہا نا کہ پھول ہوتے ہیں اور یہ پھول ہے ہمارے گلشنوں کے, اور جن کے گھر میں نہیں ہوتا نا ان کو زیادہ احساس ہوتا ہے کہ ان کے گھر میں یہ پھول نہیں ہے. تو اس میں بھی کوئی اللہ کی حکمت ہوگی کہ اس نے نہیں دی, پر آگے مجھے بہوؤں کی شکل میں میری بیٹیاں دے دیں. پر کشمالہ اور علیشبہ کی طرف جائیں گے. تمام لوگوں کا اس وقت جو یہاں پر آئے, جو بیٹھے ہیں اور جو دیکھ رہے ہیں, ان کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گی کہ خوبصورت سی محفل میں آپ لوگ شامل ہوئے. لاسٹ آپ کی طرف سے جائیں گے, میں تو خداحافظ کر دوں گی, آپ کیا سنائیں گے؟ چلیں ٹھیک ہے جی. یہ میری فرمائش پہ علیشبہ نے اور کشمالہ نے فوراً تیار کیا اپنے آپ کو کہ عالیہ آپا نے کہا ہے کہ ہم نے یہ کلام سنانا ہے, تو چلتے ہیں جی. مدینے سے بلاوا رہا ہے, مدینے سے بلاوا رہا ہے, میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے, میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے. یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی, یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی, مدینے والا ہی بلوا رہا ہے, مدینے والا ہی بلوا رہا ہے, مدینے سے بلاوا رہا ہے. میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا, میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا, اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے, اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے, مدینے سے بلا
چکی سیدہ کی چل رہی ہے، یہ چکی فاطمہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا رب العالمین، یا رحم الراحمین، یا حاکم الحاکمین، تیرے کرم، تیرے فضل، تیری عطا، تیری دی ہوئی توفیق سے آج کی اس محفل مبارکہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ الہ العالمین نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ہماری اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ، اس محفل پاک کے فیض و برکات سے ہم تمام کو مالا مال فرما۔ اے اللہ، حج کی سعادت نصیب عطا فرما۔ حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے آدمین حج میرے مالک مولا تیرے دربار عالی شان میں حاضر ہیں، ان تمام کی حاضری کو قبول فرما، ان تمام کی دعاؤں میں ہماری دعاؤں کو شامل فرما۔ اے پروردگار، ہماری زندگیوں میں بھی وہ دن لے کر آ کہ ہم بھی اپنی سر کی آنکھوں سے تیرے اور تیرے پیارے محبوب کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار عالی شان دیکھ سکیں۔ الہ العالمین، نماز قائم کرنے والا بنا، قرآن کریم کو پڑھنے والا بنا، ہمیں اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا، ان کا خدمت گزار بنا۔ اے اللہ، ہماری خیرات، ہماری زکوٰۃ، ہمارے صدقات کو قبول فرما۔ الہ العالمین، ہماری بہن کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ ہر ہفتے تیرے محبوب کی محفل سجاتی ہیں، اس محفل کو سجائے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، پروردگار عالم، جتنے لوگ ان کی معاونیت میں کام کرتے ہیں ان تمام کو بھی دین دنیا کی بھلائیاں نصیب فرما۔ اس محفل مبارکہ کے فیض و برکات نصیب فرما۔ ہمارے آلے بھائی کو بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ تمام جائز مقاصد حسنہ میں کامیابی کامرانی عطا فرما۔ اس چینل کے تمام مالکان کو رات دگنی دین چگنی ترقی عطا فرما۔ الہ العالمین، ہمارے علامہ صاحب یہاں تشریف لائے، دین مبین کی باتیں ہوئیں، حج کی باتیں ہوئیں، یا اللہ جو کچھ بھی ان سے سوال کیے گئے اس کے جوابات ملے، یا اللہ دنیا بھر میں جتنے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں ان تمام کا دیکھنا، اس دعاؤں میں شامل ہونا قبول فرما لے۔ اے پروردگار، جو صاحب اولاد والے ان کے اولادوں کو نیک سوالے بنا، جو بے اولاد والے ان کے نیک سوالے نرینہ اولاد عطا فرما۔ یا اللہ، جن کے بچے بچیاں جوان رشتوں کے لیے بیٹھے ہیں، یا اللہ ان کے لیے نیک سوالے نرینہ رشتے عطا فرما۔ اے اللہ، اپنا کرم، اپنا فضل شامل حال فرما۔ جو مانگ سکے وہ عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے، بن مانگے اپنے پیارے حبیب کا صدقہ ہمیں عطا فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، نگاہ میں ہو جلوہ مصطفیٰ، لب پہ ہو جاری لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہمدرداں صبح کی بیٹھک، روشن سما، خوشیوں بھرا ہے یہ